جی، آج کے میسج میں ہم سیکھیں گے کہ حضرت محمد کو بیماری تھی بھول جانے کی. کیا وہ اللہ کی طرف سے تھی یہ بیماری، یا شیطان کی طرف سے شیطانی اثر کی صورت میں یہ بیماری اور تکلیف تھی حضرت محمد کو؟ میسج شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ کارٹون میں نے حضرت محمد کا نہیں بنایا، یہ شیطان کا بنایا ہوا ہے اور شیطان کے پجاریوں کا. جس دن میں حضرت محمد کا کارٹون بناؤں گا اس دن آپ کو بتا دوں گا، لیکن ابھی تک میں صرف قرآن و حدیث کے ریفرنسز استعمال کروں گا جیسا ان میں بیان ہے، بڑی عزت اور احترام کے ساتھ. اس لیے میرے میسج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تھینک یو. تو آج کا ہمارا میسج یہ ہے کہ میں 12 ثبوت آپ کو دوں گا کہ حضرت محمد پر شیطانی اثر تھا، اور اس شیطانی اثر میں حضرت محمد کو بھولنے کی بیماری تھی. قرآن اور اسلام یہ بیان کرتا ہے کہ حضرت محمد کو جب کوئی چیز بھولنی ہوتی تھی تو اللہ ان کو بھلا دیتا تھا. لیکن میرا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت محمد پر یہ تکلیف اور بیماری بھول جانے والی، جسے فرگیٹفلنس بھی کہتے ہیں، بھلکڑ پن بھی کہتے ہیں، یا میڈیکل ٹرم میں الزائمر ڈیزیز بھی کہتے ہیں، اور یہ لا علاج ہے. میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تھی. اب آپ اس کو اللہ کی طرف سے کہیں یا شیطان کی طرف سے کہیں، میری نظر میں ایک ہی بات ہے. تو سب سے پہلے یہ قرآن چیپٹر 2 ورس 1 اور 2 ہمیں بتاتا ہے کہ جادو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور قرآن چیپٹر 16 ورس 98، 99 اور 100 ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جادو کا اثر اس پر ہوتا ہے جو بے ایمان ہے اور مشرک ہے. اور آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت محمد ان آیات کی روشنی میں بے ایمان اور مشرک، شرک کرنے والے ثابت ہوں گے. جی، یہ حدیث آپ کے سامنے ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد پر جب جادو کا، جنوں بھوتوں کا، چڑیلوں کا اثر ہوا تو اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بھول جاتے تھے باتیں، بھول جاتے تھے کام. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد کو جو بھول جانے والی بیماری تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی. اور اس بیماری میں حضرت محمد کیا کیا بھولتے تھے؟ سب سے پہلے تو اپنی بیویوں کے ساتھ سیکس کرنا بھول جاتے تھے، اور لوگوں کو بتاتے تھے اور بیویوں کو بتاتے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ سیکس کر لیا ہے، جبکہ بیویاں کوشش کرتی تھیں انہیں کنونس کرنے کی کہ نہیں، آپ نے نہیں کیا سیکس ہمارے ساتھ. لیکن حضرت محمد کا زور اس بات پر ہوتا تھا کہ میں نے کر دیا ہے. اب اس کو میں بڑے اچھے طریقے سے ریفرنس کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اس کی بہت ساری باتیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. پھر حضرت محمد کام بھول جاتے تھے، حضرت محمد باتوں کو بھول جاتے تھے. پھر اس کے بعد حضرت محمد نمازیں بھول جاتے تھے. یہ ریفرنس اس کا آپ کے سامنے ہے. حضرت محمد قرآنی آیات اور صورتوں کو بھول جاتے تھے. یہ ریفرنس آپ کے سامنے ہے. حضرت محمد تاریخ کو بھول جاتے تھے. ڈیٹ، ایک ہی ڈیٹ انہیں دی گئی جو اسلام کی تاریخ میں سب سے طاقتور رات اور قدرت والی رات، جسے کہا جاتا ہے لیلۃ القدر. حضرت محمد اس کی ڈیٹ بھول گئے، اور مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں بھلا دی. نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ حضرت محمد جب وہ ڈیٹ بتانے کے لیے صحابیوں کے سامنے آئے تو 2 صحابی آپس میں کسی بات پر جھگڑا کر رہے تھے. حضرت محمد ان کے جھگڑے میں وہ تاریخ ہی بھول گئے، اور پھر حضرت محمد نے صحابیوں کو پہیلیوں میں ڈال دیا کہ رمضان کی 25، 27، 29 کو کر لو. پھر کہا آخری 7 دنوں میں اس کو تلاش کر لو، شب القدر کو. پھر انہوں نے کہا آخری 10 دنوں میں تلاش کر لو. یعنی حضرت محمد اپنی بھول بھلائیوں میں، اپنے بھلکڑ پن میں، انہوں نے صحابیوں کو بھی بھول بھلائیوں میں ڈال دیا. یعنی اسلام کی تاریخ میں سب سے طاقتور
ڈیٹ تاریخ جو تھی حضرت محمد اس تاریخ کو ہی بھول گئے، اور یہ شیطان کی طرف سے جادو کے اثر میں وہ بیماری جو بھول جانے والی ان کو لگ چکی ہوئی تھی۔ حضرت محمد رمضان کے مہینے میں روزے بھول جاتے تھے، اور روزے کے دوران حضرت عائشہ کی زبان جو ہے اس کو چوستے رہتے تھے۔ اب مسلمان کہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں اس حدیث کے بارے میں۔ یہ حدیث جھوٹی حدیث ہے کہ اگر حضرت عائشہ کا تھوک حضرت محمد کے منہ میں چلا جاتا تھا، اور اگر حضرت عائشہ کا تھوک حضرت محمد کے منہ میں نہیں جاتا تھا تو پھر یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ معیار دیکھیں ان کا حدیث کو سچ اور جھوٹ بنانے کا، یعنی جو بات حضرت محمد کی شرمناک ثابت ہو جائے وہ توڑ رہے ہیں روزے کو اس میں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بیان کرنے کی بجائے کہ روزہ ٹوٹتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس حدیث کو ہی توڑ دو۔ سچائی آپ کے سامنے ہے، حضرت محمد رمضان میں روزے کو بھول کر حضرت عائشہ کی زبان چوس رہے ہیں، اور یہ فیصلہ آپ پہ ہے کہ تھوک حضرت محمد کے منہ میں گیا حضرت عائشہ کا کہ نہیں، جس سے ثابت ہوگا یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ پھر حضرت محمد اتنے عقل مند، آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہنی کیفیت کا، کہ جس یہودی عورت زینب بنت حارث جس کے پورے خاندان کو، فیملی ممبرز کو حضرت محمد نے قتل کیا، آپ عقل کا اندازہ لگائیں، ذہنی کیفیت کا اندازہ لگائیں، بھول گئے کہ میں نے اس کے فیملی ممبرز کو قتل کیا، اسی کی دعوت پر اس کے گھر میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے گوشت کھانے چلے گئے، اور اس نے بھی آگے گوشت بھنا ہوا تھا زہر میں۔ حضرت محمد بھول گئے کہ یہ دشمن ہے، اس کے فیملی ممبرز کو میں نے قتل کیا، اس کے گھر جا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ تو حضرت محمد اپنی بھولنے کی بیماری میں اپنی موت کا انتظام جو اس یہودی عورت نے کیا تھا اس میں شامل ہو گئے اور اس زہر کو کھا بیٹھے۔ پھر اس ریفرنس میں، اس ویڈیو میں آپ کو ریفرنسز کے ساتھ میں نے ثابت کیا ہوا ہے کہ حضرت محمد یہودیوں اور مسیحیوں کے روزے کو بھول کر، ان کی تعلیم کو روزے کے بارے میں بھول کر مشرکین کے روزوں میں شامل ہو گئے۔ رمضان اس کا ثبوت ہے، اور میری یہ ویڈیو ریفرنسز کے ساتھ حضرت محمد نے مشرکین کے رمضان کو اسلام کا رمضان بنایا، آپ یہ واچ کر سکتے ہیں۔ پھر حضرت محمد بھول گئے اللہ کے الہام کو، اور اس میں شامل کر لیا شیطانی الہام کو۔ یہ ثبوت آپ کے سامنے ہے، جس میں حضرت محمد نے عزا لات منات کو سجدہ کیا، ان سے دعائیں کیں کہ وہ ہماری دعائیں لے کر اللہ کے پاس جائیں گی، اور یہ انہوں نے سجدہ کیا مشرکین کے ساتھ مل کے، سورہ نجم کی شیطانی آیت کو پڑھنے کے دوران۔ پھر حضرت محمد بھول گئے توریت اور الہام توریت کا، اس کو بھول کر حضرت محمد نے یہودیوں اور یہودیوں کی تفسیروں اور یہودیوں کی باتوں کو قرآن میں شامل کر لیا، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے اس ویڈیو کی شکل میں، جس میں قرآن میں حضرت محمد نے یہودیوں کی بتائی ہوئی باتیں شامل کر لیں۔ یہ ویڈیو بھی اس کا ثبوت ہے کہ حضرت محمد نے یہودیوں کی بتائی ہوئی باتیں قرآن میں شامل کر لیں، بھول کر توریت کے الہام کو، اور حضرت محمد نے یہودیوں کی کتاب تالمود سے باتیں شامل کر لیں۔ پھر حضرت محمد بھول گئے انجیل کی تعلیمات کو اور انجیل کے حق اور سچ کو۔ اللہ نے کہا انجیل حق ہے، سچ ہے، اور اللہ نے انجیل یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ یونانی زبان میں سب سے پہلے انجیل لکھی گئی، اور انجیل کے وہ نسخے آج بھی موجود ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ یونانی زبان کا انجیل کا
لفظ استعمال کر کے یہ ثابت کر رہا ہے کہ انجیل وہ جو آج مسیحی یونانی زبان سے ٹرانسلیشن کر کے پڑھتے ہیں وہ انجیل حق پر ہے، اور حضرت محمد نے انجیل کی ان باتوں کو جو حق پر ہیں چھوڑ کر بھول گئے۔ وہ بھول گئے اس بات کو کہ فرشتہ اور خدا کا روح الگ الگ شخصیات ہیں، اور انہوں نے قرآن میں ان دو الگ شخصیات کو ایک کر دیا۔ حضرت محمد بھول گئے کہ خدا کا نام یہوہ پاک خدا ہے، اور انہوں نے اپنے قبیلے کے بت جس کا نام اللہ تھا اس کو قرآن میں شامل کر لیا۔ حضرت محمد بھول گئے انجیل کی تعلیم کو کہ خدا کے بیٹے کا مطلب روحانی ہے، اور اس مطلب کو حضرت محمد نے قرآن میں جسمانی اور شیطانی بنا کر پیش کر دیا۔ حضرت محمد بھول گئے کہ توبہ کر کے بپتسمہ لینا ہے، جس کا مطلب جو عکس ہے تکمیل حضرت مسیح کی موت، ان کا دفن ہونا اور ان کا جی اٹھنا۔ جو بپتسمے کی تعلیم ہے اس کو حضرت محمد بھول گئے۔ حضرت محمد بھول گئے انجیل کی اس صداقت کو کہ مسیح مصلوب ہوئے ہیں، اور حضرت محمد نے قرآن میں ان کی جگہ پر کسی اور کو سولی پر چڑھا دیا۔ اگر ایک انسان کے بدلے، مسیح کے بدلے کوئی اور انسان قربان کیا گیا کفارے کے طور پر، اس کے بدلے میں دیا گیا، تو حضرت محمد یہ کیسے بھول گئے کہ مسیح جو انسان بن کر آئے، انہوں نے پوری انسانیت کے لیے خود کو صلیب پر چڑھایا، ان کی جگہ خود لے لی، ان کا کفارہ اور قربانی خود بن گئے۔ حضرت محمد اس انجیل کی حق اور سچ کی بات کو بھول گئے۔ حضرت محمد بھول گئے تاریخ، جغرافیہ، سائنس، علم الہیات انجیل سے ثابت شدہ ہے، اور حضرت محمد شیطان کے اثر میں بھول گئے یہ سچائی اور حق، اور اس دنیا سے اسی حالت میں شیطان کے اثر میں چلے گئے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن 69 ورس 46 میں ملتا ہے کہ اگر وہ جھوٹی باتیں بنا رہے ہیں تو ان کی شہرک کی نسیں کٹ جائیں گی سزا کے طور پر اللہ کی طرف سے، اور ایسا ہی ہوا۔ دیا گیا تھا وہ مجھے مسلسل تکلیف دیتا رہا ہے، لیکن اب تو وہ میری رگیں کاٹ رہا ہے۔ جی، تو آج کے میسج کا مقصد آپ کے لیے یہی ہے کہ کیا آپ شیطان کے اثر میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ حضرت محمد جو بھول گئے بپتسمہ لینا، بپتسمے کی تعلیم کو بھول گئے، کیا آپ اسے یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسے یاد کر کے انجیل کی اس حق اور سچ کی بات کو اپنانا چاہتے ہیں جسے حضرت محمد بھول گئے شیطان کے اثر میں آپ کو بتانا؟ تو اس کے لیے آپ کو بپتسمہ اور بپتسمے کی تعلیم کو جان کر کہ بپتسمہ پہچان ہے، سچائی ہے، ایمان کا عمل ہے، اس بات کو قبول کرنا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر آپ اس تعلیم کو قبول کریں تو انجیل کی اس حق اور سچ کی بات کو، میتھیو چیپٹر 28:19، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ اگر آپ اس تعلیم کو جان گئے ہیں تو آپ یہ بپتسمہ لے سکتے ہیں، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ ابدیت کا مالک وہ ہے، آپ کے ساتھ حاضر و ناظر وہ ہے، ہمیشہ تک آپ کے ساتھ وہ رہے گا، اور آپ کو شیطان کے اثر سے بچائے گا، کیونکہ یہی حق اور سچ کی تعلیم اور حکم ہے۔ اس کو اپنا لیں اور اپنے آپ کو شیطان اور شیطان کی ہلاکت کی باتوں سے بچائیں۔ اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔